یہ دونوں صورتیں ظلم کی ہیں۔ یہ تو اپنی ذات کو پوجنے کے مترادف ہے، اپنے مفادات کی پوجا کرنے کے مترادف ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ اے لوگو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بندہ مومن کو تعاون کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ سماجی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کہاں اسے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے اور کہاں ہیلپ نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک عام معیار جو چلتا ہے وہ 2 چیزوں کو معیار بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، جہاں ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہو، کوئی ذاتی مصلحت ہو، وہاں ہم دوسروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کام غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 2، جہاں ہمارا کوئی تعلق ہو، ہمارا واسطہ ہو، کوئی ہمارا عزیز ہو، کوئی دوست ہو، اس کے لیے بھی ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کام ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے برعکس جہاں ان میں سے دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، وہاں عام طور پر تعاون کا، ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر کم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کام کیوں نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ دونوں صورتیں ظلم کی ہیں۔ یہ تو اپنی ذات کو پوجنے کے مترادف ہے، اپنے مفادات کی پوجا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کی صورتیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید معیار یہ دے رہا ہے، اصول یہ دے رہا ہے کہ لوگوں جہاں بھی کوئی نیکی کا، تقوی کا، خیر کا، بھلائی کا کام ہو رہا ہو، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنی ہمت کے مطابق، حیثیت کے مطابق تم بھی کنٹریبیوٹ کرو، خواہ اس میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے یا نہیں ہے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جہاں کہیں کوئی ظلم کا، زیادتی کا، گناہ کا، نافرمانی کا کام ہو اور وہاں تم سے تعاون مانگا جا رہا ہو، تو وہاں قطعاً تعاون نہیں کرنا، چاہے تمہارا اپنا کتنا بڑا مفاد ہے اس میں، یا جو بندہ تعاون مانگ رہا ہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو حق ہے اس دنیا کے اندر خدا کا نمائندہ ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے خدا بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ جب ہم حق کی سائیڈ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کی سائیڈ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں، اور جب ہم حق کے بالکل برعکس کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس چیز سے ہمیں روک رہا ہے۔ ہمیں ہر صورت کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، جہاں حق میں نظر آئے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، خدا کا حکم سمجھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، اگرچہ وہ جو معاملہ ہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہے، یعنی جو حق کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، عدل کی بات ہے، وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی جا رہی ہے، تمہارے اپنے مفادات کے خلاف جا رہی ہے، تب بھی تم نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور تمہارے اپنے خلاف ہو یا اویل والدین، قرآن نے کہا یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہے، اویل اقربین یا تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف بات جا رہی ہے، ہر صورت کے اندر تم نے حق کے اوپر قائم رہنا ہے اور حق کی گواہی دینی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دیکھو کسی قوم کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہے، پھر بھی جب تم سے کوئی فیصلہ مانگا جاتا ہے تو اس فیصلے کو کرتے وقت یا تعاون کو کرتے وقت یا کوئی ڈیسیژن دیتے وقت تم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ اس صورت کے اندر بھی اس قوم کی یا اس گروہ کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کے راستے سے ہٹا نہ دے۔ اعدلوا
हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हर सूरत के अंदर तुमने अदल करना है, यही वो चीज़ है जो तकवा के करीब है और यही चीज़ तुम्हें खुदा के करीब ले जाने वाली है। ज़रा गौर करें, क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस उसूल को मलहूज़े ख़ातर रखते हैं? याद रखें, आइंदा के लिए अपना उसूल बनाएं कि जहाँ भी तावन करना है हक़ और नेकी के लिए, सच्चाई के लिए करना है, और जुल्म के लिए, गुनाह के लिए कोई तावन मांगे, ख़ाह वो हमारा कितना ही करीबी अजीज़ क्यों ना हो, तो उसके साथ तावन नहीं करना है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।